الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران محترم، آج کا جو عنوان ہے یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اور اس مضمون کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سنوارے اور اپنے آپ کو بدل لے۔ عنوان کیا ہے؟ موت کا منظر۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کئی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور کئی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھا نہیں ہے لیکن چکھ لیں گے۔ بچے گا کوئی بھی نہیں اس سے۔ یہ ایک ایسا عنوان، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہر ایک کے لیے، چاہے انبیاء علیہ السلام ہو، چاہے اولیاء کرام ہو، چاہے بزرگان دین ہوں، چاہے اہل اللہ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، یہود و نصارہ ہوں، کوئی بھی ہو، اس سے بچ نہیں سکتا، مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نکل جاؤں گا، بچ جاؤں گا موت کے چنگل سے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو، فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے محلات میں، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی ماڑیوں میں، اور مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، موت نے وہاں آ کر تم کو دبوچنا ہے اور تم کو لینا ہے، بچ نہیں سکتے ہو کسی صورت بھی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہیں موت ضرور اللہ دے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ موت کے بعد پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا آخرت کے دن۔ پھر اس میں تمہارا احتساب ہوگا اور تمہارا محاسبہ ہوگا، تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے اور تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور تمہیں کہا جائے گا کہ پڑھو، پھر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔
اس وقت جو قرآن مجید کے میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے، یہ آیات قرآن میں دو جگہ آتی ہے، ایک تو سورۃ انعام کے اندر ہے اور دوسرا سورہ انفال کے اندر بھی ہے۔ اس میں ظالموں کا ذکر ہے اور کفار کا ذکر ہے کہ ظالموں کی موت کیسے آتی ہے اور کافروں کی موت کیسے آتی ہے۔ اگلی آیاتیں جو پیش کروں گا میں اس میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں مسلمان کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے، مسلمان کی موت کس طرح آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کاش کہ آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو آپ کو محسوس ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کتنی سختی اور کتنی تلخی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اذ الظالمون فی غمرات الموت، جس وقت ظالموں کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس۔ ظالموں کی اصطلاح جو ہے قرآن مجید نے بڑے وسیع معنی میں کی ہے۔ ظالم کا معنی کسی کا حق چھیننا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنی، کسی کے ساتھ تشدد کرنا، بلا وجہ کسی کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا یا کسی کو بھی ستانا یا پریشان کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم اور بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو قرآن کہتا ہے فی غمرات الموت، سکرات کا وقت ہوتا ہے، یعنی زندگی اور موت کی جو گھڑی اور لمحات ہوتے ہیں اس کی کشمکش کے اندر آدمی گھرا ہوا تو پریشان ہوتا ہے، اس کی روح کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے، اور ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں اور اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اے انسان، او دنیا میں اپنی حکومت کرنے والے، اپنی چودراہٹ کا ڈنڈورا پیٹنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا اونچا لمبا چوڑا کر کے پیش کرنے والے، اب ایسا کر اخرجوا انفسکم، اپنی جان ہمارے حوالے کر، یعنی اپنی روح جو ہے تیرے اندر اس کو نکال اور ہمارے ہاتھوں میں رکھ دے۔ فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں، زبردستی اس سے روح کو چھینتے ہیں اور وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی ہے، اور اس وقت کیا کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ، آج کے دن تجھ سے تیرے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا، تو اسے انتقام لیا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں تو ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، تیرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ عدل انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تیرے اعمال کی جو سزا ہے وہ تجھے ملنی چاہیے۔ یہ کیا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، لوگوں کو تو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد قبر میں جا کے حساب کتاب ہوتا ہے، یہاں تو اسی وقت ابھی تک روح جسم کے اندر موجود ہے، نکلی بھی نہیں ہے، اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ عذاب الہون، ذلیل رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے ذمے تو نے وہ باتیں منسوب کیں، وہ جھوٹ لگائے، وہ بہتان منسوب کیے کہ علمان والحفیظ، جو تیرے لیے نہیں زیبا دیتے تھے، تیری حیثیت تیرے مقام کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا، تو نے اللہ کے ذمے وہ بہتان وہ الزام لگائے
کہ اللہ کی پناہ۔ تو رب العالمین نے اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں تمہیں یہ سزا ابھی سے دینی شروع کر دی ہے۔ بلکہ اگلی آیت میں کہا کہ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تیرے سامنے اللہ کا قرآن کو سنانے والا قرآن سناتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ تستکبرون، تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، اکڑ جاتا تھا، رعونت میں آ جاتا تھا، اور اپنے آپ کو کہتا کہ میں بہت بڑا تمڑ خان ہوں، بڑا فن خان ہوں، میرے مقابل میں تم آ گئے ہو اور مجھے قرآن سناتے ہو، آیاتیں پڑھ پڑھ بتاتے ہو، حکومت میری ہے، چوتراہٹ میری ہے، سب کچھ میرا ہے، اب بتا اب کس کی حکومت ہے، کس کا روبر، کس کا دبدبہ ہے؟ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کافر کی موت نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم کی موت کا منظر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے دوسرے مقام پر بھی آتا ہے کہ اللہ نے کفار کا جہاں ذکر کیا وہاں ساتھ ساتھ ان کی موت کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کاش کہ آپ کفار کی موت کو دیکھتے۔ پہلے ظالم کا نقشہ تھوڑا سا بتا دیا، اب کافر کی موت کا نقشہ دکھایا، مشرک کی موت کا منظر دکھایا۔ وہ کیا ہے؟ الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آ کر اسے بھی کہتے ہیں اخرجوا انفسکم باسطوا ایدیہم، ہاتھ بڑھاتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں کہ اپنی روح نکال ہمارے حوالے کر، وہ نہیں کرتا۔ بلکہ بعض روایتوں میں، بعض احادیث میں یوں آتا ہے کہ اگر کوئی ریشمی کپڑا کسی کانٹے دار درخت کے اوپر یا کسی جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچ کے اتارا جائے تو ریزی ریزی ہو جائے گا، لیکن کپڑا پورا نہیں اترے گا، تاگے بن جائیں گے، ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہی حال، یہی کیفیت اس وقت کافر کی ہوگی کہ ملائکہ اس کی روح کو اسی طرح کھینچیں کر زبردستی کر کے نکالیں گے۔ لیکن کیسے نکالیں گے اس وقت؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، کھینچ کھینچ کے زور زور کے تھپڑ ماریں گے۔ وہ حیران ہو جائے گا یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ ادبارہم، اس کی کمر پہ، اس کی پیٹھ پہ، اس کے مورے جو ٹوٹ جائیں گے، پورا بدن اس کے ہل جائے گا۔ کیوں؟ اس کے اعمال ایسے تھے، اس کے کرتوت ایسے تھے، اس کی سزا یہ تو دنیا میں فی الحال بالکل معمولی سی ہے، آگے اس سے زیادہ بھی ہے۔ یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ حالانکہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، انسان اپنے اعمال کو جو پہلے یہاں کر کے آگے بھیج چکا ہے، ملائکہ لے گئے ہیں، اب اسی کی وجہ سے اسی کا احتساب ہو رہا ہے، اسی کا محاسبہ ہو رہا ہے۔ بلکہ قیامت کا جب منظر آئے گا تو انسان کے زبان کو بالکل سیل کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ سیل کر دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے، ایسا کہ ٹیپ لگ گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہاتھ پاؤں جو ہے یہ گواہیاں دیں گے، یہ موقع کے عینی گواہ ہیں نا، فیصلہ تو عینی گواہوں پر ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ پاؤں جن کو ہم دنیا میں دھو دھو کر، صاف کر کر کے، کریمیں لگا لگا کے ملائم اور نرم کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، جراثیموں سے بچاتے ہیں، یہی ہمارے خلاف ہمارے گواہ بن جائیں گے۔ کہا کہ ایسا ہوگا جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا ہے، والذین من قبلہم، بلکہ فرعون سے پہلی جو قومیں دنیا میں تباہ برباد کیے ہیں ہم نے، ان کے ساتھ جیسے ہوا ہے ایسا تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ اگلی آیات میں کہا کفروا بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ تو نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کو سنانے والوں کے ساتھ بالکل غیر اصولی طور پر ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم،
پھر اللہ نے کیا کیا؟ پکڑا ان کو، پہلی قوموں کو، ان کے عذاب کی، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، گرفت ہے، وہ قوی ہے، کمزور نہیں ہے کوئی سمجھے کہ اللہ کے اوپر ہمارا بھی کنٹرول ہو جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ تو برادران محترم، ہمیں اپنی موت کا جو منظر ہے وہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اصلاح کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا نقشہ میں نے 2 آیتوں کے اندر کفار کا ذکر کر دیا اور ظالمین کا ذکر کیا ہے، بلکہ اگلی آیتوں کے اندر مسلمانوں کی موت کا منظر بھی آتا ہے۔ نیک آدمی کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی انفسکم، اے نیک روح، اے نفس مطمئنہ چل، اب تیرا انتظار آگے ہو رہا ہے، تیرے خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہیں حور و غلمان، انتظار میں ہے، جلدی کہ نکل باہر یہاں سے۔ اب اس کو یہاں سے نکالتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک ریشمی رومال کے اندر خوشبو کے ساتھ معطر کر کے لائیں گے فرشتے، اور اس کو لپیٹ کے اللہ کے دربار پیش کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نیک آدمی کی موت کا منظر ہے۔ بلکہ دوسری آیت میں کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے، اب وہ اللہ کے دربار حاضر ہو گئے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا پروگرام ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبریاں دو، ان کو مبارکبادیاں دو، اور کہو کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ تمہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ تیرے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا جنت دینے کا وہ وعدہ پورا ہوگا، اور تو یہاں سے نہایت خوشی کے ساتھ، ہنسی خوشی کے ساتھ یہاں سے نکل اور آگے اللہ کے دربار پیش ہو جا۔ یہ تو عام نیک لوگوں کا ذکر ہے، بلکہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو وہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اعلیٰ عرفہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک بستی میں اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے۔ یہ بستی نینوا کی ہے، عراق میں۔ تو اللہ نے اس بستی میں جب رسول بھیجے تو رسولوں نے آ کر اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کا پیغام دیا، تو بستی والوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُمَا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق کیا، استہزاء کیا، ان کے پیچھے لونڈے لگا دیے، لڑکے لگا دیے جو ہنسی مذاق کرتے، تالیاں بجاتے تھے، جہاں سے گزرتے ان کے پیچھے شور مچاتے۔ بلکہ پھر اللہ نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ایک تیسرا رسول اور بھیج دیا اسی بستی میں ان کی مدد کے لیے، ان کے سہارے کے لیے۔ اس نے آ کر ان کو ساتھ دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، وہ جب تیسرا آیا انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا تمہارے پاس ان رسولوں کے ساتھ۔ انہوں نے اس کا بھی مذاق ہوا، اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، حتیٰ کہ کافی عرصے تک یہ جنگ چلتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا، قوم کے جو وڈیرے تھے، سردار، اور اس وقت کے جو سجادہ نشین تھے، جو اپنے آپ کو بڑا پیر و مرشد سمجھتے تھے، خانقاہیں بنائیں، تکیے بنائے، مزار بنائے، حجرے بنائے، مجرے لگائے، اور پتہ نہیں کیا کوئی کیا، سب کچھ کرتے رہے۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد کہنے لگے کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تم باز آ جاؤ تو اچھا ہے۔ رسولوں کو، پیغمبروں کو وہ لوگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے، سارے چودھری، سارے خان، خان ملک، بڑے بڑے سرمایہ دار، جاگیردار، جتنے کرپشن والے لوگ تھے سارے اکٹھے ہو گئے، پوری بستی ایک قسم کی ایک طرف، اور وہ 3 آدمی ایک طرف ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، ہم تمہیں سنسار کریں گے یا تمہیں عذاب علیم کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ خیر ان دھمکی دی، روب جمایا، اپنا دبدبہ دکھایا، وقت آیا نہ آیا جب، تو اللہ پاک نے پھر ان کی حفاظت کے لیے اسباب اور ذرائع اور وسائل بھی پیدا کر دیے۔ کافی دیر تک، کافی دنوں تک یہ چکر چلتا رہا۔ آخر قوم نے کہا بھی یہ تو باز نہیں آتے، اب کیا کرو، ان کا خاتمہ کرو، ان کو ختم کرو، یہ روز کو ایک شخص جو ہے اس کو بالکل ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ اب انہوں نے ختم کرنے کے لیے ایک دن تیار کر لی، تاریخ متعین ہو گئی، ساری بستی، سارے گاؤں کے لوگ، آسے پاسے اور بستیوں والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، ہنگامہ، ہجوم برپا ہو گیا۔ کیا کرنا بھائی، آج وہ 3 آدمی جو ہے نا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، ان کو قتل کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کو ختم کریں گے، اور جو ہمارے معبودوں کی بے ادبی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، زندگی اور موت ان کے قبضہ قدرت پہ نہیں ہے، اب ان کا فیصلہ ہوگا آج۔ اسی دوران بستی سے باہر ایک مزدور آدمی بڑی باہر سے، کسی نے اس کے کان میں بھی کہہ دیا کہ یار شہر میں، گاؤں میں یہ ہو رہا ہے، وہ بھاگا ہوا آیا، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ سارا کام کاج چھوڑ کے بھاگا ہوا آیا، پسینہ پسینہ ہوا، سانس پھولا ہوا، برا حال اس بیچارے کا۔ وہ بستی کے اندر پہنچا اور اگر کہنے لگا، قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، یہ 3 اللہ کے رسول ہیں، ان کی تابع داری کرو، تم ان کو قتل کرتے ہو، اور ظالموں، تم تو بڑے سنگ دل ہو، بڑے پتھر دل انسان ہو، تمہارا کفر یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب ان کی جان کے دشمن، جان لیوا بن گئے ہو تم۔ اچھا سنو، اتبعوا، تابع داری کرو ان کی، میں بھی اس کی تابع داری کرتا ہوں، میں ان کا خاص آدمی ہوں، میں ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوں، ان کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتا ہوں۔ جس وقت انہوں نے سنا ہے یہ کیا ہو گیا، ہماری بلی ہمیں کرے میاؤں، ہمارا مزدور، ہمارے گاؤں کا کمی پرولا آدمی، ہمارے کہنے پہ چلنے والا، ہمارا نمک کھانے والا، ہمیں کہتا ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، ان کو اللہ کا رسول مانو، ان کے پیچھے چلو، اور خود اپنے بارے بھی کہتا ہے کہ میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتا ہوں اور ان کا میں تابع دار ہوں۔ ہے ایسا کرو، رسولوں سے تو بعد میں نبڑیں گے نا، پہلے اس کا فیصلہ کر لو۔ انہوں نے اور دیکھا نہ تھا، دیکھا اس بیچارے کو ناحق قتل کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، بلکہ اس نے پہلے قتل ہونے سے، شہید ہونے سے پہلے اعلان عام کیا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے بستی کے لوگوں، اے گاؤں والے لوگوں، سن لو، کان کھول کے، کان لگا کر میری بات سن لو۔ کیا؟ آمنت بربکم فاسمعون، میں ان کے رب کے تسلیم کر لیا ہے، میں مومن ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ بات اچھی طرح تم سن لو، میں چھپا کے نہیں رکھتا اپنے ایمان کا اظہار کا، تمہیں جان تو دینا آسان ہے لیکن مسئلہ چھپانا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، میں چھپا نہیں سکتا۔ آخر کار انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ جب شہید ہو گیا تو رب کی طرف سے اسے نوازا گیا۔ اب جب اس کی روح اللہ کے دربار پہنچی ہے تو وہاں ملائکہ کو حکم ہوتا ہے، قیل ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یعنی اس شہید کے اتنا بڑا درجہ دیا، اتنا بڑا مقام دیا اس وقت اس کو رب کریم نے
کہ فوری طور پر کہا کہ قیل ادخل جنہ، اس کو جنت میں داخل کرو، اور وہ وہاں سے زبان حال سے فیکس کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے، چیخ رہا ہے، کہہ رہا لوگو، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو میرے بارے علم ہو جائے، میری قوم کو پتہ چل جائے، میری بات یا میری خبر ان کو مل جائے، کیا بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، میرے خون کا قطرہ تو بعد میں گرا، پہلے مجھے معافی نامہ ملا، اور وجعلنی من المکرمین، میں اللہ کے معزز، مکرم اور محترم بندوں میں داخل ہو گیا، جنت بھی مل گئی، معافی بھی مل گئی، اور ایک درجات بھی بلند ہو گئے میرے۔ یہ مومن کی موت کا ایک منظر ہے، بلکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کہ اے لوگو جو میرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، اللہ میاں ہم نے ان کو قتل ہوتے دیکھا، ان کی ہڈیاں ریزے ریزے ہوتے دیکھی، ان کی بوٹیاں ہم نے در و دیواروں پر چپکی ہوئی دیکھی، خون کی ندیاں بہتے ہوئے ہم نے دیکھا، آپ کہتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، کیا کہیں؟ کہا بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ اللہ زمین پر کہاں زندہ ہے؟ کہا وہ میرے پاس زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ میرے نزدیک میرے قریب ہے، اور اس لحاظ سے جہاں ان کی رہائش، جہاں ان کا مرتبہ اور مقام ہے، جو اعزازی ٹھکانہ ان کو ملا ہے، اسی لحاظ سے ان کو وہاں روزی بھی دی جاتی ہے ان کو، اور بڑے خوش ہیں۔ تو برادران محترم، کافر کی موت میں اور عام مسلمان کی موت میں، شہداء کی موت میں، انبیاء کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو دین کی باتیں کرنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برا فعل، ہر برا کام جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہو، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔